جب استغفار کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت انشاءاللہ فرما دی. سچے دل کے ساتھ استغفار کیا ضرور مغفرت فرما دی. کیا معنی مغفرت فرمانے کے؟ کہ نماز میں جو کوتاہیاں ہوئی تھیں، بے دھیانی کی، غفلت کی، بے ادبیوں کی جو غلطیاں ہوئی تھیں، انشاءاللہ ان کلمات کی بدولت وہ کیا ہو جائیں گی؟ معاف ہو جائیں. جب وہ معاف ہو گئی تو انشاءاللہ نماز جو ہے، اللہ میں نے کہا چلو تمہارے اس نماز کے اندر دو حصے تھے. نماز کے اندر ایک حصہ تھا اس میں تمہارے جذبہ ایمانی کا، میرے پاس آئے تھے تو اپنا جذبہ ایمان ہی تو لے کر آئے تھے، وہی جذبہ ایمان تمہیں میری طرف نماز کی طرف متوجہ کر رہا تھا. تو ایک حصہ اس نماز میں تمہارے جذبہ ایمانی کا تھا اور ایک حصہ اس میں تمہاری غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، بے ادبیوں کا تھا. تو جب تم نے نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کہہ دیا اور مجھ سے مغفرت مانگ لی اس دوسرے حصے کے اوپر، تو یہ دوسرا حصہ ہم نے نکال دیا. اس میں جب دوسرا حصہ نکال دیا تو اب یہ کیا رہ گیا؟ جذبہ ایمانی رہ گیا. تو انشاءاللہ وہ قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ارے میاں یہ جو ہر وقت تم کہتے رہتے ہو اپنی نمازوں کی ناقدری کرتے ہو، جو یہ کہتے ہیں نمازوں کے بارے میں، کہتے ہیں جی ہماری نمازیں کیا ہیں، ٹکرے مارنا ہے، وقت گزاری ہے، عادت ہے، فلانا ہے، تو یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہو یہ بڑی ناقدری کی بات ہے. ارے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس نماز کی توفیق عطا فرما دی. کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں اپنی بارگاہ میں داخلے کا موقع عطا فرما دیا. ٹھیک ہے تم سے اس بارگاہ کے آداب ادا نہ ہوئے، اس بارگاہ کے شان نشان تم سے کام نہ ہوا، لیکن یہ کرم کیا کم ہے ان کا کہ اس بارگاہ میں حاضری کی توفیق تو مل گئی. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستان، تو اس آستانے کے پاس حاضری کا موقع تو مل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق تو دے دی. پہلے اس کے اوپر شکر ادا کرو اور پھر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. جب دو چیزیں جمع ہو جائیں گی کہ اللہ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عبادت کا نور تم کو حاصل ہو ہی جائے گا. اس واسطے برا یہ مت کہو کہ یہ ٹکریں مارنا ہے، یہ کیا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جو کچھ بھی نصیب ہو رہی ہے نعمت ہے. ہاں اس کو بہتر بنانے کی اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہو، وہ چھوڑو مت، لگے رہو اس کام میں. اور ہر نماز کے بعد یہ کیا کرو استغفر اللہ، اس نیت سے پڑھا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس نیت سے پڑھا کرو کہ اللہ اس نماز میں جو کچھ کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دی. بس جب یہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. میں نے اپنے حضرت ہی سے سنا، کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا لیکن ظاہر ہے کسی کتاب سے ہی نقل کیا ہوگا حضرت نے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی عبادت کے بعد دو کلمے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے کہ اس بندے نے میری کمر توڑ دی. دو کلمے کہہ دے ہر عبادت کے بعد، کیا کہہ دے؟ الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. یہ دو کلمے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان دو کلموں نے شیطان کے حملہ کرنے کے سارے راستے بند کر دیے. پہلا راستہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ انسان کو عجب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی بڑی اچھی عبادت کی میں نے، واہ واہ بڑا اچھا کام کیا، تو عجب میں مبتلا ہو گیا، خود پسندی میں تو بڑا عابد زاہد بن گیا، میں تو بڑا اللہ والا بن گیا، تو عجب میں مبتلا کر دے گا. الحمدللہ اس کا علاج ہے کیا؟ کہ جو کچھ بنا وہ سب اللہ کا کرم ہے جو اس سے توفیق عطا فرمائی. اگر وہ توفیق نہ دیتا تو میرے بس میں نہیں تھا کہ یہ کام کر گزرا. تو الحمدللہ سے عجب کا خاتمہ ہو گیا اور مایوسی کا خاتمہ ہو گیا. مایوسی پیدا کر دیتا کہ جی کیا تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تیری نماز کسی قابل ہے؟ تو مایوسی بھی ختم ہو گئی. الحمدللہ عجب کبھی خاتمہ اور مایوسی کا بھی. اور دوسرا حملہ شیطان کا یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی یہ تیری نماز جو ہے یہ تو فضول ہے، الیاذ باللہ، یہ کوئی لمحہ کے پاس پیش کرنے کے لائق ہے؟ جو لمحہ کے بعد پیش کرنے کے لائق نہیں، تو کر نہیں سکتا وہ کام جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہو، تو خام کا اس چکر میں پڑا ہے، مایوس کر کے چھوڑوا دے. اس کا علاج استغفر اللہ کہ ہے تو بے شک یہ میرا نماز جو ہے یہ کوتاہ ہے اور نہ جانے اس کے اندر غفلتیں ہیں، اس کے اندر کیا کچھ ہے،
اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اس جانب کا، تو جب استغفار کر رہا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی، میرے جتنے بہکانے کے راستے تھے اس عبادت کے ذریعے وہ سارے اس نے ختم کر دیا۔ الحمدللہ استغفر، تو ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد کہو اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ، اے اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے یہ توفیق عطا فرما دی۔ تلاوت کی، تلاوت کے بعد کہو الحمدللہ استغفر اللہ۔ الحمدللہ کا معنی ہے کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے توفیق دے دی، ورنہ میرے بس میں تو نہیں تھا۔ اور استغفر اللہ، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، اس واسطے کہ یہ عبادت جیسی انجام پانی چاہیے تھی ویسی انجام پائی نہیں۔ جئنا کا ببضاعۃ مزجاۃ، اے اللہ ہم تو آپ کے پاس کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، کھوٹی پونجی، ہمارے لحاظ سے وہ کھوٹی ہے، ہمارے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری جو غفلتیں ہیں، ان کی وجہ سے یہ عبادت جو ہے یہ کھوٹی پونجی ہے، ببضاعۃ مزجاۃ۔ لیکن اے اللہ آپ ہی سے التجا ہے کہ اس کھوٹی پونجی کو اصلی بنا لیں، قبول فرما لیں۔ اللہ تو میاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت جو ہے وہ تو کرم ہی کرم ہے نا ان کا۔ کوئی بھی کتنی بہتر سے بہتر عبادت لے کے چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، بڑی آراستہ، بڑی پیراستہ، بہت اعلیٰ درجے کی لے کے چلے جاؤ، لیکن اللہ جل جلالہ کی نسبت سے تو وہ کھوٹی ہی ہے، لہذا قبولیت ان کی اور ان کی طرف سے اس کے اوپر ثواب اور اجر یہ سب کچھ ان کا کرم ہی کرم ہے۔ تو اللہ جب اس صورت میں کرم فرماتے آپ، جب میں بہت آراستہ پیراستہ کر کے لے کے آتا اس وقت بھی کرم ہی فرماتے۔ اب یہ جیسی ٹوٹی پوٹی لایا ہوں، یہ کھوٹی پونجی لایا ہوں، تو اللہ جب بھی آپ ہی کرم ہی فرمائیں گے، جب اس صورت میں کرم فرماتے ہیں اللہ اب بھی کرم فرماتے ہیں۔ اللہ ہمارے حضرت حق امت صلی اللہ تعالیٰ سے نے مواعظ میں مولانا رومی کے حوالے سے ایک بڑا سبق آموز قصہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی تھا، تو وہ بادشاہ وقت سے ملنے گیا، اس کا ارادہ وہ بادشاہ سے ملنے جانے کا، دیہات میں رہتا تھا، سوچا بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں تو کوئی تحفہ لے کے جاؤں، کوئی اچھا سا تحفہ لے جاؤں تاکہ اس سے بادشاہ کا دل خوش ہو اور پھر وہ مجھے نوازے۔ سوچا کیا تحفہ لے کے جاؤں، سوچتا رہا، اب سوچا ہے یا اللہ میں دیہات میں رہنے والا، بادشاہ محلوں میں رہنے والا، تو اس کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، کوئی روپیہ پیسہ کی اس کو حاجت نہیں کہ پیسے لے کے جاؤں، کوئی کھانا پکا کے لے کے جاؤں اس سے اعلیٰ درجے کے کھانے اس کے پاس موجود، کوئی کپڑا لے جاؤں اس سے اعلیٰ درجے کے کپڑے موجود، کیا تحفہ لے کے جاؤں۔ دماغ میں یہ بات آئی کہ ایک چیز ایسی ہوگی جو شاید بادشاہ کے پاس نہیں ہوگی، وہ میں لے جاؤں بادشاہ کے پاس تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ بادشاہ رہتا ہے بڑے شہروں میں، محلوں میں، محلات میں، تو اس کو تازہ دریا کا پانی نہیں ملتا ہوگا، تازہ دریا کا پانی نہیں ملتا ہوگا، تو میں میرے دیہات جو ہے، میرا گاؤں اس کے قریب میں ہے، دریا بہتا ہے، بہت تازہ پانی ہے، تو یہ میں لے جاؤں اس کے واسطے، تو وہ شاید اس کی قدر کرے کچھ۔ چنانچہ یہ دماغ میں آ گئی تو ایک مٹکے میں پانی بھرا دریا کا تازہ، اور مٹکا سر پہ رکھ کے چل پڑا بادشاہ سے ملنے۔ اب وہ راستے میں جنگل بیابان اس سے گزرا اور ہوتے ہوتے پہنچا، تو اب راستے میں ہوا چل رہی ہے، ریت اڑ رہی ہے، وہ ریت بھی آگے آ کے پڑ گئی اس میں گھڑے کے اندر، اور سب کچھ ہو گیا، تو یعنی کیا اس کی شکل بن گئی، یہاں تک کہ پہنچ گیا بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا کہ جی بادشاہ سلامت، میں آپ کے واسطے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں، وہ اگر قبول کر لیں آپ تو بڑی مہربانی۔ تو اس نے کہا جی وہ کیا تحفہ لائے ہو؟ کہ جی میں بہت سوچتا رہا کیا تحفہ لاتا آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن یہ کہ تازہ پانی اور بالکل شفاف دریا کا میٹھا پانی یہ شاید یہاں پر آپ کے پاس نہ ہوتا ہوگا، تو تم ایسا، میں سوچا کہ آپ کی خدمت میں لے جاؤں، چنانچہ وہ میں مٹکا جو ہے یہ بھرا ہوا لایا ہوں پانی کا۔ اب جو کھولا تو وہ مٹی وٹی اس میں اٹی ہوئی، ریت اس میں پڑی ہوئی، اور عجیب بدلا قسم کا پانی۔ خیر بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بیچارہ یہ پانی لے کے آیا، اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں کہ میرے محل کے نیچے دریا دجلہ بہ رہا ہے اور تازہ تازہ پانی ہر وقت میسر آتا ہے، لیکن یہ بیچارہ اپنے جذبے کے تحت یہ سوچ کر کہ میرے لیے بہتر لے کے آیا، تو اس بادشاہ نے بڑی تعریف کی کہ بھائی تو نے بڑا اچھا کام کیا، اور حکم دیا کہ یہ پانی دوسرے برتن میں نکال لو اور اس مٹکے کو اشرفیوں سے بھر کے اس کو واپس کرو، اشرفیوں سے بھر دو اور اس کو واپس کرو۔
لیکن ایسا کرنا جس کو حکم دیا انعام دینے کا، اسے کرنا تم مٹکا تو بھر دو اس کا چبیوں سے، واپس بھی کر دو، لیکن جب واپس جانے لگے تو اس کو یہ ایسے راستے سے لے جانا جو ہمارے محل کے پیچھے طرف جو دریا بہتا ہے اس دریا کا بھی نظارہ کرتا چلا جائے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ پانی کوئی ایسی نایاب جنس نہیں تھی کہ جو ہمیں نہ ملتی ہو، لیکن تاکہ یہ بھی سمجھ لے اپنے اس کی حقیقت۔ چنانچہ دیہاتی بڑا خوش ہوا اور وہ مٹکا لے کے شبیوں سے بھرا ہوا مٹکا لے کے چلا، اور چل کر جو آدمی لے کے جا رہا تھا اس نے اس کو گزار دیا وہاں سے دریا سے، دیکھا تو اعلیٰ درجے کا دریا، شفاف پانی، ٹھنڈا میٹھا وہاں سے بہ رہا ہے، تو اس کو اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا، جو ہو مجھ سے کیسی حماقت ہوئی اور بادشاہ نے میرے اوپر کیسا کرم کیا۔ یہ مٹکا تو درحقیقت جو گدلا پانی کا مٹکا میں لے گیا تھا تو اس لائق تھا کہ یہ اٹھا کر میرے منہ پر مار دیتا کہ کیا لے کے آیا میرے واسطے، لیکن یہ اس کی مہربانی تھی کہ اس نے اس پانی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کو اشرفیوں سے بھر کے واپس کر دیا۔ بہت رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو اس قصے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی عبادت پیش کریں بارگاہ خداوندی میں اعلیٰ سے اعلیٰ کر کے پیش کرتے ہیں، بہتر سے بہتر بنا کر پیش کرتے ہیں، جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں وہ گندا مٹکے کا گدلا پانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لہٰذا وہ کھوٹی پونجی ہے، وہ گدلا پانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں۔ لیکن یہ ان کا کرم ہے کہ وہ اس گدلے پانی کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف آیا ہے، اپنا جذبہ لے کر آیا ہے، اس واسطے اس گدلے پانی کو نصیب قبول کر لیتے ہیں، اس کو اشرفیوں سے بھر دیتے ہیں، اس کو اشرفیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو وہ اشرفیوں سے بھریں گے کب؟ جب بندہ یہ کہے کہ اللہ ہے تو یہ میری بس میں جو تھا میں نے حاضر کر دیا، لیکن جئنا کا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ تو کھوٹی پونجی لے کر آیا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جو ہے کہ در حقیقت اس پونجی کے کھوٹے ہونے کا اعتراف ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ تو جب یہ بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو اس واسطے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کہنے والے، یہ در حقیقت راستہ بتایا جا رہا ہے عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بنانے کا۔ ہے تو نہیں لائق، لیکن اللہ جب آپ اس میں سے کوتاہیوں کو مغفرت فرما دیں گے تو پھر یہ آپ کی بارگاہ کے اندر سے قبول پا لے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ استغفار جو ہے یہ صرف گناہ سے نہیں، گناہ سے تو ہے ہی، عبادتوں سے بھی، نیکیوں سے بھی ہے، ہر عمل سے، جو عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں استغفار ہے کہ یہ عمل اللہ آپ کے لائق نہیں تھا، بنا دیجیے اس کو آپ اپنے لائق۔ تو اس واسطے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار فرما رہے ہیں، 100 مرتبہ توبہ ہو رہی ہے، 100 مرتبہ استغفار ہو رہا ہے، وہ در حقیقت ایک تو اس نقطۂ نظر سے ہو رہا ہے۔ اور بزرگوں نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار فرماتے تھے وہ اس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے ترقی ہو رہی تھی، ہر لمحہ ترقی ہو رہی، ہر لمحہ ترقی ہو رہی۔ تھوڑی دیر پہلے جس مقام پر تھے اب اس سے اعلیٰ مقام پر، تھوڑی دیر بعد اس سے اور اعلیٰ مقام، اس سے اور اعلیٰ مقام، تو بے ترقی درجات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ اگلے درجے پر پہنچتے ہیں تو پچھلا درجہ جس سے ہو کر آئے ہیں وہ آپ کو قابل استغفار معلوم ہوتا ہے، وہ ادنا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں تھوڑی دیر پہلے جس مقام پر تھا وہ تو ایسا تھا کہ بڑا نامناسب تھا، اس واسطے آپ اس کے اوپر استغفار ہو، ہر مرتبہ اگلے درجے پر پہنچنے کے بعد پچھلے درجے سے استغفار ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ آدمی کتنا ہی عابد ہو جائے، زاہد ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، ولی اللہ ہو جائے، اللہ والا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، استغفار سے کسی حالت میں بھی استغنا نہیں ہو سکتا، کسی بھی حالت میں۔ گناہ ہے تو استغفار، غلطی ہے تو استغفار، خلاف اولا ہے تو استغفار، عبادت ہے تو استغفار، اطاعت ہے تو استغفار، کہ اے اللہ آپ کے شایان شام مجھ سے کام نہ ہو سکے۔ لہذا اس کو ورد زبان بنانا چاہیے، اس کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے،
کہ صبح و شام آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا رہے. ہم اور آپ تو پتہ نہیں ایسے ماحول میں جی رہے ہیں کہ اللہ بچائے چاروں طرف گناہوں کی آگ بھڑک رہی ہے، چاروں طرف گناہوں کی آگ بھڑک رہی ہے. کبھی جان کر مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی بے شعوری کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ گناہ ہو گیا، پتہ بھی نہیں کہ گناہ ہو گیا، لیکن ہو جاتا ہے. لہذا جس طرح بے شعوری کے عالم میں گناہ ہو جاتا ہے، ان بے شعوری میں کیے ہوئے گناہوں سے بھی آدمی استغفار کرے. یہ جب صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، تو وہ ایک جگہ ہے نا دو ستونوں کے درمیان، جہاں پر جو سب ستون جن کے درمیان بھاگنا دوڑنا جو ہے وہ مسنون ہے. تو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے کہ آپ اس وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز عما تعلم فانک تعلم ما لا نعلم انک انت الاعز الاکرم. عجیب دعا ہے. کیا کہ رب اغفر وارحم، اے پروردگار مغفرت فرمائیے، رحم کیجیے. رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم، اور ہمارے معاف فرمائیے اور کرم کا مظاہرہ فرمائیے. وتجاوز عما تعلم، اور اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے جو آپ کے علم میں. فإنک تعلم ما لا نعلم، اس واسطے کہ آپ کو جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. تو یہاں دعا کیا ہے کہ اللہ ان گناہوں سے بھی میں معافی مانگ رہا ہوں کہ جن کا مجھے احساس تک نہیں ہوا اور گناہ ہو گئے، لیکن آپ کے علم میں ہے. تجاوز عما تعلم فإنک تعلم ما لا نعلم، آپ کو جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں یاد کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن آپ چونکہ سب کے جاننے والے ہیں، لہذا ایسے وہ سب گناہ معاف فرما دیے جو آپ کے علم میں ہیں. تو استغفار میں یہ بھی مانگا کرو کہ اللہ پتہ نہیں کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم سے سرزد ہوئے اور ان کے گناہ ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوا، تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دیے. تو جانے بوجھے گناہوں سے بھی مغفرت، اور جو بے شعوری کے عالم میں ہوئے ان سے بھی مغفرت مانگنی ہے. بہت سے گناہ سے پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ تھا کر گئے، اور بعض اوقات گناہ جو ہے اس کا احساس بھی نہ ہوا کہ میں یہ کام کر رہا تھا، یہ گناہ تھا. ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں. لہذا اس جتنے گناہوں کی کثرت ہے اتنا ہی استغفار کی کثرت کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، معافی مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور سید الاستغفار یہ کوشش کرو، عادت ڈال لو. سید الاستغفار جو ہے اس کو یاد کر لے ہر مسلمان. کوئی لمبا چوڑا تو ہے نہیں، تھوڑا سا ہے، یاد کر لو. اور کوشش کرو کہ صبح و شام جیسے حدیث میں آیا صبح شام پڑھو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر نماز کے بعد پڑھو، ہر نماز کے بعد سید الاستغفار کی عادت ڈال لو، اور صبح و شام کم از کم ہو جائے. اور ایک بھائی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ارے بھائی کم از کم ہر مسلمان اتنا تو کر لے کہ استغفار کم از کم 100 مرتبہ دن میں ہو جائے کسی ایک وقت مقرر کر کے. اور پھر ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ورد رہے استغفار کا. ہم نے بزرگوں کو پایا کہ ان کے کچے کلام ہو جاتا تھا استغفار، استغفر اللہ رب استغفر اللہ رب من كل ذنب واتوب الیہ. استغفار کچے کلام ہو جاتا تھا. پتہ نہیں کس وقت شیطان بہکا دے، کب کس وقت نفس کا تقاضا غالب آ جائے اور کس وقت انسان مبتلا ہو جائے. تو جب گناہوں کی یہ کثرت ہے، گناہوں کے یہ دوائی اتنے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، تو اسی نسبت سے استغفار میں بھی کثرت ہونی چاہیے. اور استغفار کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، استغفار کی کثرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ رکھے. اس واسطے اس کو ورد زبان بنایا جائے. تو حاصل یہ نکلا کہ ہر مومن کو، خاص طور سے آج کل ہمارے زمانے میں ہر مومن کو چاہیے، ایک تو سید الاستغفار جو ابھی پڑھا اس کو معمول میں داخل کرے صبح و شام پڑھنے کی یا 5 نمازوں میں پڑھنے کی. اور 100 مرتبہ ایک تسبیح کم از کم استغفار کی صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں
باقاعدہ معمول میں شامل کرنا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اب زبان پر یہ ورد ہو، استغفر اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جو کلمہ استغفار کا زبان پر آ جائے اس کو ورد بنایا جائے. یہ اگر کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تریاق عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. جو کچھ غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے معافی ہوگی. جو عبادتیں ٹوٹی پوٹی انجام پا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی قبولیت ہوگی بارگاہ الہی میں، اور قبولیت ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.